ایک سوچ کو بدلنا ہے، شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اگر اس طرف چلیں تو پوری سوسائٹی تبدیل ہوگی۔ اس وقت پاکستان کی پوری سوسائٹی دین سے دور، دین کی طلب سے دور، دین کے علم کی تحصیل کی چاہت سے دور، دین کی قدروں سے دور، حتیٰ کہ انسانی قدروں سے دور جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دین کے علم سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ درندگی آ گئی ہے ہماری زندگی میں پاکستان میں، اللہ معاف کر دے۔ آس پاس میں درجنوں لوگ قتل ہو جائیں دہشت گردی کے نتیجے میں، آج کسی ایک شخص کی آنکھ نہیں بیکتی جب تک اس کا اپنا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بڑی بڑی بے دردی اور درندگی کے ساتھ لوگ قتل ہوئے ہیں، اور ٹی ویوں پر آپ نے مناظر دیکھے کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو حیا اور شرم نہیں آیا کہ اس انسان کو مجرم ہے یا نہیں ہے، اس کو بچا لیں کہ اتنی بے دردی اور درندگی سے مارنا تو کسی نے اجازت نہیں دی۔ کوئی شخص کسی دفتر میں جائے اس کا کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، غریب کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ہر شخص گالی گلوچ سے اب بولتا ہے، غصے میں ہے، دنگا ہے، فساد ہے، قتل و غارت گری ہے۔ سوسائٹی درندوں کی سوسائٹی بن رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے عذاب اتارا ہے ہم پر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی پہلی روایت، آپ نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، کئی روایتیں اور حدیث ہیں، میں نے سنا آقا نے فرمایا، جو قوم اپنی آنکھوں کے سامنے شب و روز ظلم ہوتا دیکھے، منع دیکھے، ظلم کو دیکھے، معصیت کو دیکھے، اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھے، لوگوں کی حق تلفی کو دیکھے، سب کچھ دیکھے، اور وہ قوم اس ظلم کو روکنے کے لیے نہ اٹھے، اس ظلم کو روکنے کے لیے نہ اٹھے، تو اللہ پاک کا عذاب عام آئے گا اور ہر خشک و تر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج ہماری قوم پاکستان پر آسمان سے عذاب ہے، زمین سے عذاب ہیں، سیلاب کے عذاب، قتل و غارت گری کے عذاب، دہشت گردی کے عذاب، جان محفوظ نہیں یہ عذاب، مال محفوظ نہیں یہ عذاب، عزت و آبرو محفوظ نہیں یہ عذاب، بجلی نہیں ملتی، پلٹ کر دیے چراغ کے زمانے میں چلے گئے ہیں یہ عذاب، پانی ستھرا نہیں ملتا یہ عذاب، سوئی گیس نہیں ملتی یہ عذاب، عدل نہیں ملتا یہ عذاب، تعلیم کے پیسے نہیں ہیں یہ عذاب، جینے کی سکت نہیں رہی لوگوں میں یہ عذاب۔ اے پاکستانی قوم، بتا کیا اللہ کے اس عذاب کو آپ نے، ہماری قوم نے قبول کر لیا ہے دل جان سے؟ اس پہ رضامند ہو گئے؟ یا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان مناہی اور مظالم اور کرپشن اور ظلم اور معصیت اور تباہی اور ہلاکت پھیلانے والوں کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی قوم۔ حس ختم ہو گیا، شعور ختم ہو گیا، غیرت ماری گئی۔ جس کے پاس پیسہ ہے، کھانے کو ملتا ہے، وہ بالکل بے پرواہ ہے کہ قوم پر کیا بیت رہی ہے۔ نچلا طبقہ غریب ہے، وہ بے حسی کی موت مر گیا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے بیچارہ، اس کی امید کے چراغ بجھ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہونا۔ درمیان میں 60-70% لوگ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل، اپر مڈل کلاس، 3 طبقات ہیں، 60%۔ ارے یہ طبقے تو اٹھتے اس سرزمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے، اور اس ظلم کے لیے کیا کیا نام بنا رکھے ہیں۔ ایک بڑا فراڈ کا نام اس پاکستان میں جمہوریت، ظلم اور کرپشن کا نام جمہوریت بنا رکھا ہے۔ جمہوریت جن ملکوں میں ہے سو ہے، ہماری جمہوریت کیا ہے؟ دھن ہے، دھوس ہے، دھاندلی ہے، دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، 20-20 کروڑ روپے حرام کے لگا کے ایک حلقے کا الیکشن لڑتا ہے۔ نہ کوئی نیک الیکشن لڑنے کے قابل، نہ کوئی عالم لڑنے کے قابل، نہ کوئی لائر وکیل لڑنے کے قابل، نہ کوئی سیاسی لڑنے کے قابل، نہ کوئی ڈاکٹر الیکشن لڑ سکے، نہ انجینئر لڑ سکے، نہ کمپیوٹر سائنٹسٹ لڑ سکے، نہ سائنسدان لڑ سکے، نہ کوئی MBA لڑ سکے، نہ سفید پوش شریف آدمی لڑ سکے، نہ علم معیشت کا ماہر لڑ سکے،
نہ علم الاخلاق کا ماہر لڑ سکے، نہ وہ شخص جس کے پاس قابلیت ہے کہ ملک کی تقدیر بدل سکے، نوجوان نسلوں کا مقدر بدل سکے، ملک کا مستقبل نورانی منور کر سکے، ایسے شخص کے پاس تو سکت نہیں کہ الیکشن میں حصہ لے سکے۔ اور بے اسی کا یہ عالم ہے کہ قوم ہر 4 سال بعد اس الیکشن کا انتظار کرتی۔ اس قوم کو علم ہے، اب پھر الیکشن آگے قریب آئیں گے، علم ہے کہ پلٹ کر انہی لوگوں نے آنا ہے جنہوں نے ان سے بجلی چھین لی ہے، پانی چھین لیا ہے، گیس چھین لی ہے، عزت چھین لی ہے، جان چھین لی ہے، مال آبرو چھین لیا ہے، جینے کا حق چھین لیا ہے، اور 50 سال سے پلٹ کر وہی خانوادے آ رہے ہیں۔ الیکشن ہوگا بھیڑ بکریوں کی طرح، چونکہ کروڑوں روپے لگیں گے، ساز باز ہوگی، تھانے دار یوز ہوں گے، تھانے یوز ہوں گے، بدماشی ہوگی، غنڈہ گردی ہوگی، پیچھے ایجنسیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ساز باز ہوگا، الٹ پلٹ 5-10% اوپر نیچے کر کے یہی لوگ پھر اسمبلیوں میں براجمان ہو جائیں گے۔ یہ قوم انہی کو ووٹ دے کر آئے گی جن کو 5 سال ہو گئے گالیاں دیتے اور دکھی کرتے۔ اللہ کا عذاب اگر یہ طرز عمل رہا پاکستانیوں کا تو اٹھے گا نہیں، اور پھر وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر کہیں گے ہمیں تازہ مینڈیٹ مل گیا ہے، تازہ مینڈیٹ مل گیا ہے، قوم کو بھیڑ بکریاں بنا دیا گیا ہے۔ ارے غلاموں کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے، جن کو کھانے کے لیے لقمہ نہ ملے ان کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے دیا ہوا، جن کی آزادی میں فکر چھین لی جائے اور معاش کے فکر میں جنہیں قومی سوچ سے محروم کر دیا، جنہیں صبح و شام اپنے لقمے چونے کی فکر ہو، ارے ان کا بھی کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے؟ ایک جیل خانہ بن گیا پورا ملک، اس میں قیدی بن کے رہ رہے ہیں، قیدی بن کے رہ رہے ہیں۔ کس چیز کا مینڈیٹ؟ میں نے قوم کو کئی بار کہا اس ظلم کو پہچانو، تمہارا دشمن کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی تمہاری دشمن ہے، نہ مسلم لیگ نون تمہاری دشمن ہے، نہ کاف لیگ تمہاری دشمن ہے، نہ اے این پی تمہاری دشمن ہے، نہ ایم کیو ایم تمہاری دشمن ہے، نہ بلوچستان کی جماعتیں تمہاری دشمن ہیں۔ جماعتیں دشمن نہیں ہیں، وہ جماعتیں خود قیدی ہیں اس ظالم نظام کے۔ اے قوم پاکستان، تمہارا دشمن یہ نظام انتخاب ہے، یہ بدمعاشی کا نظام، ظلم کا نظام، کرپشن کا نظام، دھوکہ دہی کا نظام، بربادی کا نظام، عیاشی کا نظام، یہ بڑے 1% عیاشوں کی جمہوریت ہے، 1% ملک کے عیاشوں کی جمہوریت ہے، کروڑوں پتی اربوں پتیوں کی جمہوریت ہے، جاگیرداروں سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، بدماشوں دہشت گردوں کی جمہوریت ہے، جس کے پیچھے 1000-2000 غنڈے پالے ہوئے نہ ہوں وہ الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ اگر قوم اپنا مقدر بدلنا چاہتی ہے تو اٹھے، دین کی طرف آئے، میرے آقا کے پیغام کو سمجھے۔ اگر ظلم کے خلاف نہیں اٹھو گے تو رب کا عذاب پوری قوم کو لپیٹ میں لے لے گا۔ ہم اس مقام پر پہنچے، توبہ کرو، نہیں تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرو، سچے بنو، دھوکہ بازی زندگی سے ختم کر دو۔